السلام علیکم مائی سویٹ ڈیئر لسٹر. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے, اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نبیل انصاری نے. ناول کا نام ہے دل پھولوں کی بستی. مصنفہ ہے نگہت عبداللہ. قسط نمبر 6. اماں جی, پھپھو کیوں چلی گئیں؟ پھپھو کو بلائیں, نبیل غنودگی میں بول رہا تھا. اماں جی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھیں. نبیل کی بڑبڑاہٹ سن کر انہوں نے جلدی سے ہاتھ منہ پر پھیرے اور اٹھ کر نبیل کے چہرے اور سینے پر دم کرنے کے بعد اس کی پیشانی چھو کر پکارنے لگی. نبیل, کیا بات ہے بیٹا, مجھ سے کہو. پھپھو آ جائیں گی بیٹا, تمہاری پھپھو بھی آ جائیں گی, تم اچھے تو ہو نا؟ ماں جی اس کا سر گود میں رکھ کر اسے بہلانے لگیں. تبھی میمونہ بھابھی سوپ لے کر آ گئیں. اماں جی کسی طرح یہ نبیل کو پلائیں, صبح بھی اس نے بس 2 چمچے لے کر چھوڑ دیا تھا. کیا کروں, میرے ہاتھ سے تو کچھ لے ہی نہیں رہا. کہتا ہے میں نے اس کی پھپھو کو بھیج دیا, پہلے اسے بلاؤں پھر یہ میرا کہنا مانے گا. اماں جی بے بسی سے گویا ہوئیں. منع کرتی تھی آسیہ کو کہ نہ بچے کو ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھو, شادی ہو کر چلی جاؤ گی تو سب سے زیادہ یہی محسوس کرے گا. دیکھ لیں کتنے دنوں سے بخار میں پڑا ہے. میمونہ بھابھی تعصب سے کہتے ہوئے نبیل کے پاس جگہ بنا کر بیٹھی اور سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھا, پھر ہلکے سے اس کا چہرہ تھپک کر بولی, نبیل اٹھو بیٹا, یہ تھوڑا سا سوپ پی لو. پھپھو, نبیل نے ذرا سی آنکھیں کھول کر پکارا تو میمونہ بھابھی اس پر جھک کر بولی, ابھی پھپھو کا فون آیا تھا, بہت ناراض ہو رہی تھی. کہہ رہی تھی اگر نبیل نے کچھ کھایا پیا نہیں اور دوا نہیں لی تو میں نہیں آؤں گی. کب آئیں گی پھپھو؟ تم جلدی سے اچھے ہو جاؤ پھر دیکھنا وہ آ جائیں گی. میمونہ بھابھی اس کے سر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو نبیل نے فوراً اماں جی سے تصدیق چاہی. ہیں اماں جی؟ ہاں بیٹا, تمہاری چچی ٹھیک کہہ رہی ہیں, چلو اٹھ کر بیٹھو, شاباش. لاؤ دلہن یہ پیالہ مجھے دو, میں اسے پلاتی ہوں. نبیل کے ہوشیار ہونے پر اماں جی کے ہاتھوں میں بھی تیزی آ گئی. فوراً میمونہ بھابھی سے پیالہ لے کر چمچ سے نبیل کو سوپ پلانے کے ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی, تمہیں پتہ ہے پھپھو کو بیمار بچے اچھے نہیں لگتے. اس کے آنے سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ ورنہ وہ بہت ناراض ہوگی, اور مجھ سے تو لڑے گی کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا, ہے نا اماں جی؟ میمونہ بھابھی بھی اس کا دھیان بٹانے میں لگ گئی. لیکن میں تو صاف کہہ دوں گی اس سے کہ نبیل نے میرا کہنا نہیں مانا, نہ وقت پر کھانا کھایا نہ دوا پی, پھر وہ تم سے ناراض ہوگی. میں آپ کا کہنا مانوں گا چچی, نبیل فوراً بول پڑا. آپ پھپھو کو نہیں بتائیے گا. دیکھتی ہوں کتنا کہنا مانتے ہو. میمونہ بھابھی کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں. کچھ دیر بعد پانی کا گلاس اور اس کی دوائیں لے کر آئیں تو ان کے کہنے سے پہلے ہی نبیل بول پڑا, میں دوا پیوں گا. شاباش بیٹا, مجھے پتا ہے تم بہت اچھے بچے ہو, میمونہ بھابھی نے خوش ہو کر کہا اور اسے دوا پلا کر اماں جی کو یوں دیکھا جیسے بہت مشکل مرحلہ سر کر لیا ہو. خوش رہو دلہن, اللہ تمہاری عمر دراز کرے. اماں جی کے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں. میمونہ بھابھی کی آنکھیں گیلی ہو گئیں. جلدی سے نبیل کو لٹا کر کمرے سے نکل گئیں اور دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگیں. کیا بات ہے میمونہ؟ ادھر سے گزرتے بڑے بھیا ٹھٹک کر رک گئے. جی, میمونہ بھابھی نے چونک کر ہاتھ نیچے گرا لیے. کچھ نہیں بڑے بھیا. نبیل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ قدرے بہتر ہے, ابھی دوا پلائی ہے اسے, آپ دیکھ لیں. میرا مطلب ہے وہ جاگ رہا ہے. وہ بڑے بھیا کے سامنے یوں ہی گڑبڑا جاتی تھیں. بڑے بھیا جانے کیا سوچتے ہوئے اماں جی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگے تو موقع جان کر وہ وہاں سے کھسکنے لگی تھی کہ بڑے بھیا اچانک مڑ کر بولے, سنو, وہ اگر زحمت نہ ہو تو 1 کپ چائے, میں ادھر ڈرائنگ روم میں ہوں. بڑے بھیا ہمیشہ کسی بھی کام کے لیے کہتے ہوئے جھجکتے تھے. کوئی اور بھی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی مہمان, میمونہ بھابھی نے رک کر پوچھا. نہیں. بڑے بھیا اختصار سے کام لیتے آگے بڑھ گئے تو انہوں نے کچن میں جانے سے پہلے اپنے کمرے میں جھانک کر دیکھا. احمد اور سونیا اپنا ہوم ورک کر رہے تھے اور عمر جھولے میں آرام سے تھا. ان کی طرف سے مطمئن ہو کر انہوں نے چائے بنائی اور کپ ٹرے میں رکھ کر بڑے بھیا کے پاس آ کر انہیں دیکھتے ہی وہ سیدھے ہو بیٹھے. بہت تکلیف دیتا ہوں میں تمہیں. واقعی؟ میمونہ بھابھی نے بے ساختہ کہہ کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور جلدی سے جانا چاہا, بلکہ بھاگنا چاہتی تھی کہ بڑے بھیا سامنے اشارہ کر کے بولے, بیٹھو, مجھے کچھ بات کرنی ہے. الہی رحم, وہ جتنی زندہ دل تھیں اتنا ہی ان کا دل کمزور بھی تھا. یوں سہم کر بیٹھی جیسے آج ان کی کلاس لینے والے ہوں. میں نبیل کی طرف سے پریشان ہوں. بڑے بھیا چائے کے 2-3 سپ لینے کے بعد گویا ہوئے. اس کی ماں کا کئی بار فون آ چکا ہے, وہ چاہتی ہیں نبیل کو کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے. آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ نبیل بیمار ہے؟ اس سنجیدہ موضوع نے میمونہ بھابھی کو ایک دم سنجیدہ کر دیا تھا. بیماری کا سن کر ہی تو کہہ رہی ہیں, بلکہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ماں سے بہتر اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کر سکتا. ان کا دعویٰ صحیح, لیکن خود ان پر صادق نہیں آتا.
बड़े भैया ने ताज्जुब से कहकर लब भींच लिए तो कदरे तवक्कुफ से मैमूना पूछने लगी, फिर आपने क्या सोचा है? मजबूरी है, भेजना पड़ेगा नबील को, और मेरा ख्याल है नबील जाने के लिए तैयार भी हो जाएगा। अलबत्ता अम्मा जी, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, वो रोने लगती हैं, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तुम कहो उनसे। बड़े भैया ने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर सचमुच उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। कितनी देर के बाद पूछने लगी, मैं क्या कहूँ अम्मा जी से? बड़े भैया अपनी सोच में थे, उनकी बात सुनी ही नहीं, अलबत्ता आवाज़ पर चौंक कर देखने लगे तो वो बात दोहराने के बजाय उठ खड़ी हुई और खाली कप ट्रे में रखकर उठाते हुए बोली, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ देखो, कल शायद नबीला खुद बच्चे को लेने आ जाए, इससे पहले अम्मा जी को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना। बड़े भैया ने कहा तो वह उस बात में सर हिलाकर कमरे से निकल आई। अम्मा जी मुसलसल रो रही थीं और रोना इस बात का नहीं था कि नबील माँ के साथ चला गया था, बल्कि उसकी माँ की बेपरवाहियाँ रुला रही थीं। 8 साल वो औरत इस घर में जिस तरह नबील को नज़रअंदाज करती रही थी, वो सबके सामने था, फिर भी सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। अम्मा जी आप ख्वामखा रो रही हैं, हमने नबील को ज़बरदस्ती तो नहीं भेजा, आपके सामने उसने खुद जाने पर आमादगी ज़ाहिर की थी। अम्मा जी की मुसलसल गिरिया उजारी से बड़े भैया जिच होकर बोले थे, अरे वो तो बच्चा है, तुम तो बच्चे नहीं हो, अच्छी तरह जानते हो कि वो औरत उसकी देखभाल नहीं कर सकती। अम्मा जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने तो कभी हंसते खेलते बच्चे को हाथ नहीं लगाया था, बीमार बच्चे का क्या ख्याल करेगी? आपकी बात ठीक है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े भैया ने बात खत्म करने की गर्ज से कह दिया, जिस पर अम्मा जी ताज्जुब से बोली, तुम कुछ कर सकते तो ये नौबत ही क्यों आती? बड़े भैया का चेहरा यकलख्त सुर्ख हो गया। बस करें अम्मा जी, 2-4 दिन की तो बात है। अदील से बड़े भाई की लाचारी देखी नहीं गई, बोल पड़े, नबीला बेगम कुछ भी सही, बहरहाल नबील की माँ है, ऐसे धूप में नहीं डाल देंगी उसे। अम्मा जी को गालबन एहसास हो गया था जब ही खामोश हो रहीं, और अब्बा जी जो इस तकरार के दौरान खामोश थे, उन्होंने पहले हुंकारा भरकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के बाद गोया खुद को बोलने पर तैयार किया। फिर बड़े भैया को देखकर पूछने लगे, अकील मियाँ तुमने बाहर जाने की बात की थी, फिर क्या इरादा बदल गया तुम्हारा? जी नहीं, बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। बड़े भैया ने कनखियों से अम्मा जी को देखा जो पूरी तरह मतवज्जा हो गई थीं। क्या मतलब? अब्बा जी ने पूछा तो वो तफसील बताते हुए कहने लगे, हमारी फर्म की एक शाख जद्दा में कायम हुई है और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया है। कुछ लोग जा चुके हैं स्टाफ में से, हम यहाँ से नई लेबर भर्ती करके भेज रहे हैं। जब ये सिलसिला मुकम्मल होगा तो जाहिर है हमारी बारी आएगी। 3-4 साल का एग्रीमेंट है, उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया तो उसके लिए हमारी अपनी चॉइस होगी कि हम उस पर काम करें या यहाँ आ जाएं। बहरहाल फ़िलहाल अभी तो बात है, मैं 4 साल का एग्रीमेंट कर चुका हूँ। अब्बा जी कुछ देर पुरसोच अंदाज में सर हिलाने के बाद कहने लगे, अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाओ। हाय, अम्मा जी कुछ बोलने लगी थी कि अब्बा जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और अपनी बात जारी रखते हुए बोले, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, बहुत अरसा तुमने टेंशन में गुजारा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। नबील अभी छोटा है अब्बा जी, फिर मुझसे ज़्यादा। मैं सिर्फ नबील की बात नहीं कर रहा। अब्बा जी ने दरमियान में टोक कर ना सिर्फ उनको खामोश कर दिया बल्कि हैरान भी। फिर एक नज़र अम्मा जी पर डालकर बोले थे, मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ तुम्हारी चचाजाद सायरा के साथ, और यहाँ से तुम नई ज़िंदगी शुरू करोगे। बड़े भैया पहले अपनी पसंद बनवा चुके थे और उसके बाद 10 साल भुगत भी चुके थे। अब अगर कोई इख्तलाफ या एतराज़ था भी तो उनके पास एहतजाज का हौसला नहीं था। बस वो लब भींच कर सर झुका गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले तुम्हारा इंतखाब गलत था, कदरे तवक्कुफ़ से अब्बा जी ने कहा, बस तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहीं आया। अपनी अपनी अना में तुम लोगों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए अपने घर को नहीं बचा सके। बहरहाल जो गलतियाँ पहले कर चुके उन्हें दोबारा मत दोहराना। मुझे यकीन है सायरा के साथ तुम खुशगवार ज़िंदगी गुजारोगे। एग्रीमेंट में अपनी फैमिली को भी शामिल कर लो। बड़े भैया इसी तरह सर झुकाए बैठे रहे तो अगले कई पल खामोशी की नज़र हो गए। अम्मा जाने क्यों खामोश थीं। तब अदील उन्हें मुखातिब करते हुए बोले, क्यों अम्मा जी, अभी भी आप बड़े भैया के बाहर जाने पर एतराज़ करेंगी? मैं क्यों एतराज़ करूँगी? अम्मा जी चौंक कर बोली तो अदील अब्बा जी को देखकर हंस पड़े। बड़े भैया उसी तरह खामोश थे। इस्लामाबाद में शकील भाई और सीमा भाभी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया था। अशर फूफो को देखकर खुशी से दीवाना हो रहा था और मुसलसल उसका तवाफ़ कर रहा था। सीमा भाभी रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ हुई, तब वो दोनों बच्चों को आराम करने की ताकीद करते हुए सीमा भाभी के पास किचन में आ गई। अब सुनाएं भाभी, आप कराची से कब आईं? उसने बैठने के लिए स्टूल लिया। पूछा तो सीमा भाभी यकसर अनसुनी करके उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। फिर जैसे ही वो ठोड़ी छूकर बोली, बहुत प्यारी हो गई हो माशाअल्लाह। अच्छा, वो चींप कर ज़रा सा हंसी।
میں اس وقت سے دل ہی دل میں تمہاری نظر اتار رہی ہوں۔ محبت نے تمہیں اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے۔ یقین کرو جب تم شاہ سکندر کے ساتھ گیٹ سے داخل ہو رہی تھی تو میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں تھا۔ جی نہیں، وہ سچ مچ نروس ہوئی جا رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، تمہارے تو انداز ہی بدل گئے ہیں۔ لگتا ہے شاہ سکندر نے سیما بھابھی کو وہ نروس ہوتی اور اچھی لگی۔ محبت سے بڑا جادو اور کیا ہوگا؟ وہ کلائی میں پڑی سرخ سبز کانچ کی چوڑیوں کو دھیرے سے چھیڑتے ہوئے بولی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ خیر یہ بتاؤ کہاں کہاں گئی؟ سیما بھابھی نے کسی چیز کی تلاش میں کیبنٹ میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ لاہور اور مری، اب یہاں سے سوات جانے کا پروگرام ہے۔ سکندر کہہ رہے تھے صبح ہی نکل چلیں گے۔ اس نے بتایا تو سیما بھابھی کام چھوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی لاہور اور مری میں اتنے دن اور ہمارے پاس نہیں؟ خبردار جو صبح جانے کا نام لیا تو تمہارے بھائی جان بھی ناراض ہوں گے۔ اچھا آپ تو ناراض نہ ہو، لائیے یہ پیاز میں کاٹ دوں۔ اس نے موضوع سے ہٹنے کی خاطر پیاز کی ٹوکری اٹھا لی، جسے سیما بھابھی فوراً جھپٹتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی، آرام سے بیٹھی رہو۔ تمہارے میاں نے دیکھ لیا تو پھر وہ صبح بھی نہیں ہونے دے گا، ابھی کہے گا چلو۔ وہ ہنس پڑی، پھر اچانک خیال آنے پر کہنے لگی، بھابھی میں مری میں سکندر کے بھتیجے بھتیجیوں سے بھی ملی ہوں۔ مری کانوینٹ میں پڑھتے ہیں سب۔ اچھا، ویسے یہ زمیندار لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں۔ البتہ سیما بھابھی نے قصداً بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، کہہ دیں جو کہنا ہے، میں برا نہیں مانوں گی۔ نہیں بھائی، اب تم بھی انہی وڈیروں میں شامل ہو گئی ہو اور تمہاری سوچ بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ جی نہیں، میری سوچ نہیں بدلے گی، آپ دیکھیے گا، میں جب بھی شاہ پور گئی سب سے پہلے وہاں کے بچوں کو تعلیم دلانے پر زور دوں گی، اور شاہ سکندر نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس نے عزم سے کہا۔ اچھی بات ہے، ویسے تمہارا شاہ پور جانا کب تک متوقع ہے؟ میرا مطلب ہے سکندر سے اس بارے میں پوچھا ہے، کیا کہتا ہے؟ سیما بھابھی نے اپنے کام میں مصروف رہ کر پوچھا۔ میں نے ابھی اس موضوع کو نہیں چھیڑا بھابھی، اور نہ ہی اسے مسئلہ بناؤں گی، کیونکہ سکندر نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا، اور تب تو انہیں جہانگیر بھائی کے آنے کی بھی امید نہیں تھی۔ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کے گھر والے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکیں گے، اور میرا خیال ہے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اب صرف بابا جان ہی رہ گئے ہیں، باقی سب گھر والے تو اس شادی پر خوش ہیں۔ تحائف بھی بھیجے اور جہانگیر بھائی شریک بھی ہوئے۔ وہ بہت مطمئن انداز میں بول رہی تھی، تبھی شکیل بھائی نے لاؤنج سے ہی اسے پکار لیا۔ آسیہ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ بھاگو یہاں سے، نہیں تو میری شامت آ جائے گی، سیما بھابھی نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ جی بھائی بیٹا، اگر کھانا پکنے میں دیر ہے تو سکندر کو چائے ہی پلا دو، شکیل بھائی نے کہا تو اس نے بے اختیار شاہ سکندر کو دیکھا، کچھ تھکا تھکا سا۔ اتنی دیر تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر شاکی بھی ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اسے نظریں چرا کر بولی، کھانے میں دیر نہیں ہے بھائی، اور چائے کھانے کے بعد ملے گی۔ اچھا تم یہاں میرے پاس بیٹھو۔ شکیل بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میں ابھی سکندر سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ہاؤس جاب کرنی ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جی یہی پروگرام ہے۔ اس نے شاہ سکندر کی طرف نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھتی تو شاید جواب میں خاموشی اختیار کر لیتی۔ ہاں وقت ضائع نہیں کرنا، جب تک شاہ سکندر کسی بزنس میں سیٹ ہوں گے تب تک تم۔ فون کی بیل سے شکیل بھائی کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ ایکسکیوز می کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے فون اٹینڈ کرنے چلے گئے تو شاہ سکندر فوراً بول پڑا، سنو صبح یہاں سے نکل چلیں گے۔ کیوں؟ وہ انجان بنتے بنتے بھی ہنس پڑی۔ تمہاری کیوں کا جواب ابھی بھی دے سکتا ہوں۔ شاہ سکندر اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو اس نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ دیے، پلیز وہیں بیٹھے رہیں، صبح چلنا ہے۔ شاہ سکندر اسی وقت اپنی بات منوا سکتا تھا۔ کہو ہاں، ورنہ ہاں ہاں ہاں۔ ہائے یہ دوبارہ 3 بار ہاں کہلوانے کی نوبت کیوں آئی؟ سیما بھابھی سنتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بجائے انہوں نے براہ راست شاہ سکندر کو ٹوکا تو وہ خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ ہاں بھائی کھانا تیار ہو گیا؟ عقب سے شکیل بھائی کی آواز پر سیما بھابھی ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ ابا جی کا فون تھا، انہوں نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ آسیہ نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ابا جی کا کیا کہہ رہے تھے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ اور اماں جی؟ سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں۔ شکیل بھائی نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کیا۔ اچھی خبر ہے، لیکن کھانے کے بعد سناؤں گا۔ نہیں بھائی پہلے سنائیں ورنہ کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ اس نے اپنی بےتابی کا اظہار کیا تو شکیل بھائی دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے اور سیما بھابھی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، بڑے بھیا کی شادی ہے اسی جمعہ کو۔ سچ؟ آسیہ کی آواز میں خوشی کی کھنک تھی اور سیما بھابھی خوشی کے ساتھ متعجب بھی۔ اسی جمعہ کو؟ ہاں بس سادہ سی تقریب ہے، اور جلدی میں یوں طے پائی ہے کہ اگلے 1 ہفتے میں بڑے بھیا باہر جانے والے ہیں، اور میرا خیال ہے سائرہ جی بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گی۔ آخر میں شکیل بھائی نے اپنا خیال ظاہر کیا تو آسیہ فوراً پوچھنے لگی، اور نبیل؟ ظاہر ہے وہ بھی جائے گا۔ آسیہ نے چند لمحے توقف کیا، پھر شاہ سکندر کو دیکھ کر بولی تھی، بس تو کل ہم پہلی فلائٹ سے کراچی جائیں گے۔ شاہ سکندر نے اس کے پروگرام سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، شاید اس کی خوشی کی خاطر
ورنہ اسے افسوس تھا کہ زندگی کے یہ خوبصورت دن وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے تھے۔ بہرحال اسے آسیہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنا ہنی مون پیریڈ مختصر ہونے پر ناخوش ہے۔ اس سے اس کی خوشی میں شریک رہا۔ گو کہ بڑے بھیا نے سادگی پر اصرار کیا تھا، پھر بھی اچھی خاصی رونق ہو گئی تھی۔ 3-4 دن آسیہ ابا جی کے گھر میں بے حد مصروف رہی۔ اس کے باوجود شاہ سکندر کی طرف سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ وہ جہاں گھر میں داخل ہوتا اس کی طرف لپک کر جاتی، چائے، کھانا، واش روم میں کپڑے تیار، یعنی ہر بات کا خیال۔ اپنی طرف سے اس نے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ پھر اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ اس کی خاطر سب چھوڑ آیا ہے۔ تبھی دلہن کے گھر آتے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ شاہ سکندر جانے کہاں تھا، وہ اسے چلنے کا کہنے کے لیے کمرے سے نکل کر آئی تو برآمدے میں میمونہ بھابھی مل گئیں۔ شاہ سکندر کو دیکھا ہے؟ اس نے میمونہ بھابھی کو روک کر پوچھا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی، ہاں بہت بار، میں ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ کہاں ہیں وہ؟ ادھر ڈرائنگ روم میں، سب وہیں بیٹھے ہیں۔ میمونہ بھابھی اجلت میں بتا کر جانے لگیں تو اس نے راستہ روک لیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چائے بنانے۔ ہمارے لیے مت بنائیے گا کیونکہ ہم اب گھر جا رہے ہیں۔ اس نے ہم اپنے اور شاہ سکندر کے لیے استعمال کیا تھا اور میمونہ بھابھی سمجھ بھی گئیں۔ پھر اس کی نقل اتارتے ہوئے بولیں، ہم اس وقت شوق میں چائے بنانے نہیں جا رہے، آپ کے شاہ سکندر نے فرمائش کی ہے، ورنہ ہم تو بہت تھکے ہوئے ہیں۔ آپ بھی نہ بس۔ اس نے ذرا سا سر جھٹکا، پھر کہنے لگی، رہنے دے چائے وائے، میں منع کرتی ہوں سکندر کو۔ ارے ارے 2 منٹ کا کام ہے اور اب تو سب پئیں گے۔ میمونہ بھابھی کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ تم ابھی جانے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ صبح جانا، میمونہ بھابھی نے کیتلی میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ ابھی کیا اور صبح کیا، بس جانے دیں، صبح سے میں اپنے گھر کے معاملات سیٹ کروں گی۔ پتہ نہیں سکندر نے بزنس کے بارے میں کیا سوچا ہے، اب اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھیں گے تو کچھ سوچیں گے۔ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میمونہ بھابھی نے مسکرا کر اسے دیکھا تو پہلے خاموش ہوئی، پھر ایک دم موضوع بدل گئی۔ نبیل سے نہیں ملی ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہے، کب سے گیا ہوا ہے، صبح عدیل بھائی سے کہا تھا اسے لے کر میری طرف آئیں گے۔ میمونہ بھابھی نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، ٹرے اتاری، پھر اس میں کپ رکھتے ہوئے کہنے لگی، نبیل کا تمہیں نہیں پتہ، تمہارے جانے کے بعد بہت بیمار ہو گیا تھا، ابھی بھی پتہ نہیں کیسا ہے، کیونکہ اس کی بیماری کی حالت میں نبیلہ اسے لے گئی تھی، اس دعوے کے ساتھ کہ ماں سے بہتر اس کی نگہداشت کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ یہ سب تو مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی بڑے بھیا کی شادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے بڑے بھیا شادی پر رضامند ہوئے ہیں، کیونکہ صرف نبیل کو وہ ساتھ باہر نہیں لے جا سکتے تھے۔ ویسے ابا جی نے بڑے موقع پر بڑے بھیا کو گھیرا تھا کہ ان کے پاس حامی بھرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میمونہ بھابھی کی بات اس نے بے دھیانی میں سنی، سارا دھیان نبیل کی طرف تھا۔ نبیل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کوئی اس کے پاس گیا بھی؟ ایک بار عدیل گیا تھا لیکن نبیلہ نے اسے ملنے نہیں دیا، کہنے لگی جب ٹھیک ہوگا بھیج دوں گی، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میمونہ بھابھی نے ٹی پاٹ میں چائے دم کرتے ہوئے بتایا، پھر ٹرے اٹھا کر اس کی طرف رخ موڑا تو اسے پریشان دیکھ کر کہنے لگی، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور تم ابھی اماں جی کے سامنے نبیل کا ذکر نہیں چھیڑنا، وہ رونے لگتی ہیں اور اس خوشی کے موقع پر رونا دھونا اچھی بات نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے یوں ہی ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا اور ان کے جانے کے بعد پہلے خود پر قابو پایا، پھر ڈرائنگ روم کا رخ کیا تھا۔ پھر چائے کے دوران اس نے ابا جی اور اماں جی کو اس وقت اپنے گھر جانے کا بتایا تو شاہ سکندر کا مایوس چہرہ یکلخت دمکنے لگا۔ اتفاق تھا کہ میمونہ بھابھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں، بے ساختہ زور سے ہنس پڑیں۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو فوراً بولی تھی، اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ میں کیوں ہنسی۔ عدیل نے شاہ سکندر کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں جواب نہیں۔ جواباً شاہ سکندر نے اس انداز میں سر ہلایا، پھر بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کر کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ابا جی کو دیکھتے ہوئے بولا، اجازت دیجیے ابا جی، 11 بج چکے، چلیں آسیہ؟ جی۔ وہ اماں جی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نبیل کا سن کر کچھ مزمحل سی ہو گئی تھی۔ شاہ سکندر نے بغور اسے دیکھا، پھر سب کو سلام کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر بھی وہ کچھ چپ چپ سی تھی، دل چاہ رہا تھا اسی وقت فون کر کے نبیل کی خیریت معلوم کرے، لیکن اس خیال سے خود کو روک رہی تھی کہ کہیں نبیلہ بھابھی بھی یہ نہ کہہ دیں کہ یہاں فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تھک گئی ہو؟ شاہ سکندر مسلسل اسے نوٹ کر رہا تھا۔ جب اپنی جگہ پر وہ آ کر لیٹی تو اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ قصداً مسکرائی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اپنے گھر آ کر وہ خوش نہیں، پھر اس کا ہاتھ بالوں سے نکال کر اپنے ہونٹوں سے چھو کر بولی، آپ کی محبت میری ساری تھکن سمیٹ لیتی ہے، پتہ ہے ابھی یہاں آتے ہوئے کیا سوچ رہی تھی؟ کیا؟ شاہ سکندر خاصا متجسس ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا کہ میں تو بہت عام سی لڑکی تھی، پھر آپ شاہ سکندر نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خود کو عام سی لڑکی کہہ کر توہین مت کرو۔ شاہ سکندر حیات نے کسی عام سی شے کو کبھی درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ وہ اس کے لہجے کے زوم پر سن ہو گئی تھی۔
وہ ایک عام سی لڑکی کا میری زندگی میں کیا دخل؟ نہیں آسیہ، ایسا کبھی نہیں سوچنا۔ تمہارے لیے ایک طرح سے تخت و تاج چھوڑ آیا ہوں۔ آپ بھی کمال ہیں، وہ بہت سنبھل کر اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ میں کیا کہنے جا رہی تھی اور آپ مجھے… خیر چھوڑیں، یہ بتائیں صبح ناشتے میں کیا لیں گے؟ صبح کی بات صبح اور رات کی بات… وہ شوق نظروں سے دیکھتا اس پر جھک گیا۔ کوئی 2 گھنٹے پہلے مہر النساء نے جینا کو اپنے کمرے میں آنے کو کہا تھا۔ اس وقت وہ بڑی بی بی کا کوئی کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد پتہ نہیں وہ بھول گئی تھی یا بی بی جان نے اسے کسی کام سے لگا دیا تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مہر النساء کا انتظار کے بعد اب پارا ہائی ہو گیا تھا۔ انتہائی غصے میں وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کی تلاش میں نیچے آئی تھی کہ شاہ سکندر کا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ شاہ جہانگیر فون پر غالباً اسی سے بات کر رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں ان کی پشت کی طرف آ کر سننے لگی۔ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں ایک اور چیک جمع کرا دیا ہے، فی الحال تم آرام سے رہو۔ نہیں سکندر، ابھی کوئی بزنس نہیں ہو سکتا۔ اگلے مہینے الیکشن میں پتہ نہیں نئی حکومت کیا پالیسی لے کر آتی ہے، اس لیے اس وقت کسی بھی بزنس میں پیسہ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں 1 مہینے کی تو بات ہے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں، میں ابھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ اور سب ٹھیک ہے، پھر بات کروں گا، خدا حافظ۔ شاہ جہانگیر نے فون بند کر دیا اور پلٹتے ہی مہر النساء کی طنز آمیز تعصب بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ بس ایک پل، اس کے بعد مہر النساء فوراً پلٹ کر جانے لگی۔ رکو مہر النساء، انہوں نے بھی فوراً پکارا، لیکن رکنے کے بجائے مہر النساء کے قدموں میں تیزی آ گئی اور ان کی نظروں کے سامنے وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر پہلے اسے جیراں پر غصہ تھا، لیکن اب اس کی نوعیت بدلتے ہی وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ایک ایک چیز اٹھا کر پٹکنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کمرے کا نقشہ بدل گیا۔ اس کے بعد چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی کہ اسی وقت شاہ جہانگیر اس کے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ہی اندر آ گئے اور ایک اچڑتی نظر کمرے پر ڈال کر قدرے سخت لہجے میں بولے، یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے تم نے؟ اس گھر کی دوسری عورتوں کو بھی دیکھا ہے کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ ان کی بات یکسر نظر انداز کر کے چیخی۔ کہاں جاؤ گی؟ شاہ جہانگیر کی پیشانی پر بے شمار شکنیں پڑ گئیں۔ اپنے بابا سائیں کے گھر۔ انہیں بتاؤں گی میں کہ شاہ اول روز مجھے چھوڑ گیا تھا اور آپ سب لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ کس طرح شاہ جہانگیر سے مروب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک طرح سے انہیں دھمکی دی جس سے وہ اندر ہی اندر دل ملا کر بولے، پھر کیا کر لیں گے تمہارے بابا سائیں؟ زیادہ سے زیادہ شہربانوں کو یہاں بھجوا دیں گے۔ یہاں شہربانوں کے لیے بہت جگہ ہے اور ہم تو تمہارے لیے بھی جگہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن تم شاید یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ مہر النساء سچ مچ چکرا گئی کہ جس بات پر وہ اکڑ رہی تھی اسے انہوں نے سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اگر رہنا ہے تو طریقے سے رہو، صبر کے ساتھ، ہم میں سے کوئی بھی تم سے غافل نہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ شاہ سکندر کو لانا کوئی مشکل بات نہیں، اسی وقت لے کر آ سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر وہ دوبارہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو پھر میری کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ شاہ جہانگیر نے خاموش ہو کر اسے دیکھا۔ وہ شاید ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی، تب وہ قدرے نرم پڑ کر سمجھاتے ہوئے بولے، اس طرح واویلا مچا کر ہمارے لیے مشکلات کھڑی مت کرو مہر النساء۔ جتنا عرصہ تم نے اس گھر میں گزارا ہے اتنا عرصہ اور پھر دیکھنا شاہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ پھر بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، خوش رہا کرو، تمہاری خوشی ہم سب کی خوشی ہے۔ مہر النساء کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، جسے نظریں چرا کر شاہ جہانگیر کمرے سے نکل گئے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دباتے وہیں بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھا تھا کہ آنسو تواتر سے بہتے چلے گئے۔ کتنی دیر بعد جب آنسو آپ ہی آپ تھم گئے تب اسے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا، جیراں خاموشی سے کمرے کا حلیہ ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھی اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ جتنا عرصہ میں نے یہاں گزارا اتنا عرصہ اور نہانے کے دوران اور پھر باہر آنے کے بعد وہ اس عرصہ کا ہر ایک پل شمار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ بی بی جی، جیراں نے کچھ ڈرتے ڈرتے پکارا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ آپ کے بالوں میں کنگھی کر دوں؟ جیراں نے کنگھی والا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو اس نے پہلے سارے کمرے پر نظر ڈالی، پھر آرام سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر پر سے تولیہ اتار کر ایک طرف ڈال دیا۔ سنہری بالوں سے اس کی پوری کمر چھپ گئی تھی۔ جیراں نے بہت احتیاط سے بال تھام کر سلجھانا شروع کیے، ساتھ ساتھ اس کے تیور بھی دیکھتے جا رہی تھی، اور وہ پتہ نہیں کس سوچ میں تھی۔ کتنی دیر بعد جیراں اس سے مخاطب کرنے کی ہمت کر پائی تھی، بی بی جی، اس وقت میں آپ کے پاس آ رہی تھی، لیکن بڑی بی بی نے مجھے کام سے لگا دیا تھا۔ آپ نے کس کام سے بلایا تھا مجھے؟ میں نے… مہر النساء نے چند لمحے سوچا، پھر پوچھنے لگی، تم سائیں جی کے پاس گئی تھی؟ ہاں جی۔ جیراں ایک دم اس کے بال چھوڑ کر سامنے آ کھڑی ہوئی اور رازداری سے، سائیں جی کو سب پتہ ہوتا ہے بی بی جی، انہوں نے چھوٹے شاہ جی کے بارے میں سب بتایا ہے۔ وہ بتا رہے تھے چھوٹے شاہ جی ادھر شہر میں کسی عورت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عورت بڑی خطرناک ہے۔ جیراں کا انداز ہنوز تھا۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، مہر النساء نے بڑے آرام سے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تو جیراں کو سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ اپنے تئیں اس نے دھماکہ کیا تھا۔
ہاں اور بتاؤ، اور کیا کہہ رہے تھے سائیں جی؟ شاہ اس عورت کے چنگل سے نکلیں گے کیسے؟ اس نے پوچھا تو جیرا پھر پرجوش ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں جی، اپنے سائیں جی ایسا چلا کاٹیں گے کہ چھوٹے شاہ جی اسے ٹھوکر مار کر آپ کے پاس آئیں گے۔ سائیں جی کہہ رہے تھے کہ بس آپ اجازت دے دیں، پھر دیکھیں ان کا کمال۔ ادھر 40 دن پورے ہوئے نہیں کہ 40 دن؟ مہرالنساء جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ ہاں جی 40 دن زیادہ تو نہیں ہوتے، یوں گزر جائیں گے۔ بس آپ 2 کالے بکروں کے پیسے دے دیں۔ سائیں جی کہہ رہے تھے آپ کی گود بھرنے والی ہے، پہلے اس کا صدقہ اتاریں گے، چاند سا بیٹا ہوگا۔ جینا کی آخری بات پر وہ چونک کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ کتنی بار شاہ سکندر کے سامنے نبیل کے لیے تشویش ظاہر کر چکی تھی اور اب اسی کے مشورے پر نبیلہ بھابی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ پھر دوسری طرف بیل جانے کے ساتھ ہی فون اٹھایا گیا تو وہ فوراً بول پڑی، نبیلہ بھابی ہیں؟ کون؟ آسیہ؟ دوسری طرف اتفاق سے وہی تھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی شادی مبارک ہو۔ وہی انداز تھا ان کا۔ جی۔ آسیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کی شادی کی مبارکباد دے رہی ہیں یا بڑے بھیا کی۔ ابھی تک ویسی کی ویسی ہو تم۔ ارے اب تو شادی ہو چکی ہے، تمہاری پابندیوں سے نکل آئی ہو، پھر کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ کھل کر بات کرو۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ٹوکا تو وہ جذبز ہو کر رہ گئی۔ نبیل کیسا ہے؟ نبیل کی طبیعت نہیں سنبھل رہی، 2 دن ٹھیک ہوتا ہے پھر پڑ جاتا ہے، حالانکہ بہت اچھے اسپیشلسٹ کو دکھا رہی ہوں اور یہاں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، پھر پتہ نہیں۔ ان کے لہجے میں تشویش سے زیادہ اکتاہٹ تھی، جیسے بچے کی بیماری سے عاجز آ گئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ اسے یہاں بھیج دیں، میرا مطلب ہے اماں جی کے پاس۔ نہیں آسیہ، جب تک تم تھی مجھے اطمینان تھا، اب میں اپنے بچے کو وہاں نہیں بھیجوں گی۔ انہوں نے نہ صرف ابھی بلکہ آئندہ کے لیے بھی صاف منع کر کے آسیہ کو چکرا دیا تھا کہ وہ فوراً کچھ بول ہی نہ سکی، اور ادھر سے وہ مزید گویا ہوئی، اماں جی بوڑھی عورت صرف وارے صدقی جا سکتی ہیں، نبیل کا خیال نہیں رکھ سکتی، اور میمونہ اپنے بچوں میں گھری ہوئی ہے، اور ہاں سنا ہے تمہارے بھائی صاحب نے بھی دوسری شادی کر لی ہے۔ جی، وہ بولنے کی کوشش میں اس کے حلق سے ایسی ہی آواز نکلی تھی۔ خیر، ان کی شادی کرنے نہ کرنے سے نبیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے پہلے کب اس کا خیال کیا جو اب میں کہوں کہ دوسری عورت کی وجہ سے وہ بچے سے غافل ہو جائیں گے؟ وہ تو پہلے ہی غافل تھے۔ انہوں نے بڑے بھیا کی شادی کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، پھر بھی پوچھنے لگی، ویسے کہاں کی ہے ان کی شادی؟ وہ سائرہ، چچا جان کی بیٹی۔ وہ اب جیسے مجبوراً یا مروتاً جواب دے رہی تھی۔ سائرہ؟ اچھا ہاں، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی؟ پھر کہا لگا کر بولی، تمہارے بھائی کے لیے وہی ٹھیک ہے، نیک پروین۔ آسیہ کا دل چاہا فون پٹک دے، لیکن نبیل کی وجہ سے ضبط کر گئی۔ خیر تم سناؤ، سب پڑھا لکھا چولہے میں جھونک رہی ہو یا؟ میری نبیل سے بات کرا دیں، وہ فوراً بول پڑی۔ وہ سو رہا ہے، ادھر سے عذر تیار تھا۔ اچھا میں پھر فون کروں گی۔ اس نے فون رکھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، جانے کس احساس کے تحت اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ آس کیا ہوا؟ شاہ سکندر کمرے سے نکلا تھا، اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر قدرے پریشان ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے دونوں ہاتھ نیچے گرا کر اسے دیکھا اور یوں سر ہلایا جیسے کوئی بات نہیں۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ تمہارا بھتیجا ٹھیک ہے؟ بات ہو گئی تمہاری اس سے؟ شاہ سکندر جانتا تھا کہ وہ ابھی نبیل کو فون کر رہی تھی۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے نبیل سے بات نہیں ہوئی، وہ کچھ کنفیوز ہو گئی، شاید اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ شاہ سکندر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا تو اس نے بے دھیانی میں پوچھ لیا، کہاں جانا ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں یاد نہیں احمد حسن نے آج کھانے پر بلایا ہے؟ دوپہر میں نائلہ کا فون بھی آیا تھا۔ مجھے یاد ہے، وہ قصداً مسکرائی۔ آپ کی یادداشت کا امتحان مطلوب تھا، پاس ہو گئے ہیں۔ صرف اس امتحان میں؟ وہ اس کے ہاتھ کو زور سے دباتے ہوئے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں اب تک جتنے بھی امتحان آئے، البتہ آئندہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، پھر چیخ پڑی، اف میرا ہاتھ توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ ارے! شاہ سکندر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر قدرے نادم ہو کر بولا، سوری کچھ زیادہ زور سے دب گیا، لاؤ دکھاؤ۔ نہیں رہنے دیں۔ وہ ہاتھ جھٹکتی ہوئی تیار ہونے چلی گئی۔ احمد حسن نے خصوصاً کھانے پر نہ بلایا ہوتا تو وہ اس وقت ابا جی کے گھر جانے کی بات کرتی، کیونکہ اسے نبیل کی فکر ستا رہی تھی اور وہ بھائیوں کو نبیلہ کے خیالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ بے شک وہ ماں تھی، لیکن نبیل اس کے پاس جا کر بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، اوپر سے وہ کسی کو نبیل سے ملنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ آج اسے بھی ٹال دیا تھا، وہ اگر فون پر بھی اس کی آواز سن لیتی تو اتنی پریشان نہ ہوتی۔ احمد حسن کے گھر نائلہ اور اس کی امی سے باتوں کے دوران بھی وقفے وقفے سے اس کا ذہن بھٹکتا رہا، جس پر خود اسے کتنی بار شرمندگی ہوئی کہ نائلہ نے سوال کیا اور اس نے جواب کیا دیا تھا۔ پھر کھانے کے بعد شاہ سکندر اور احمد حسن کے درمیان سیاست کا موضوع چھڑتے ہی وہ سمجھ گئی کہ اب یہ نشست خاصی طویل ہو جائے گی، اس لیے نائلہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بہت بور ٹاپک ہے، مجھے بھی سخت وحشت ہوتی ہے، نائلہ اس کے لیے بیڈ پر تکیہ رکھتے ہوئے بولی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں چائے یہیں لے آتی ہوں۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر آ گئی ہے۔
انہیں بھی یہیں لے آؤ۔ امی اب نماز پڑھیں گی، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو۔ نہیں، میں ان کے اکیلے ہونے کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ بس ٹھیک ہے، انہیں نماز پڑھنے دو، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اوکے، میں چائے لاتی ہوں۔ نائلہ مسکرائی، پھر جاتے جاتے کارنر پر سے اپنا البم اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ جب تک یہ دیکھیں بور نہیں ہوں گی۔ اس نے البم تھام لیا، پھر آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ شروع میں نائلہ کی تصویریں تھیں، اس کی اسکول اور کالج کی دوستوں کے ساتھ، پھر کچھ گھریلو تقریبات کی۔ وہ عدم دلچسپی سے پلٹتی چلی گئی، پھر کچھ اکتا کر البم بند کر دیا۔ جب نائلہ چائے لے کر آئی، وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ اتنی جلدی آپ نے تصویریں دیکھ لیں؟ نائلہ نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ مسکرا کر بولی، نہیں، اکیلے دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، تمہارے ساتھ دیکھوں گی۔ نائلہ نے چھوٹی سی ٹرے اس کے قریب رکھی، پھر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھی اور درمیان میں البم کھولتے ہوئے بولی، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ کون کون ہے۔ پھر وہ اپنی ایک ایک سہیلی کا نام بتانے لگی، اس کے بعد گھریلو تقریبات کی تصاویر میں اپنے خاندان کے ہر فرد سے متعارف کروایا۔ پھر ایک تصویر پر انگلی رکھ کر بولی، او جناب، یہ ہیں آپ کے سسرال والے۔ وہ بے اختیار تصویر پر جھک گئی، شاہ سکندر کے بھتیجے بھتیجیوں سے وہ مل چکی تھی، اس لیے تصویر میں جتنے بچے نظر آ رہے تھے انہیں وہ پہچان گئی۔ پھر لڑکیوں کے بارے میں نائلہ سے پوچھا تو وہ ایک چہرے پر انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگی، یہ شہر بانو ہے، ایک بار سکندر بھائی انہیں لے کر آئے تھے، یہ تصویر میں نے انہی سے لی تھی۔ سچ بھابھی، بہت مشکل سے دی تھی انہوں نے، کہہ رہی تھی سکندر بھائی کو پتہ نہ چلے۔ آپ بھی نہیں بتائیے گا بھابھی۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسی اور شہر بانو کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی کے غیر معمولی حسین چہرے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئی تھیں۔ کتنی پیاری ہے نا بھابھی یہ لڑکی، نائلہ اس کی نظروں کے نیچے دیکھ کر کہنے لگی۔ میں بھی جب کبھی اس تصویر کو دیکھتی ہوں تو میری نظریں اس چہرے سے ہٹتی نہیں ہیں۔ کون ہے یہ؟ اس نے اسی مبہوت عالم میں پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید سکندر بھائی کی چچا زاد بہن ہے، شہر بانو نے ان کے بارے میں بتایا تو تھا۔ وہ کیا شہزادیوں والا نام ہے ان کا؟ نائلہ سوچنے لگی تھی کہ اچانک جانے ذہن کے کس گوشے سے نکل کر ایک نام آسیہ کے ہونٹوں پر آ گیا تھا، مہر النساء۔ ہاں، مہر النساء، نائلہ خوش ہو کر بولی، پھر پوچھنے لگی، آپ جانتی ہیں انہیں؟ آسیہ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ خود حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ یہ نام اس کی زبان پر کہاں سے آ گیا تھا۔ کہاں کھو گئیں آپ؟ نائلہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا تو چونکنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ حویلی میں زیادہ افراد نہیں رہتے، بابا جان، بی بی جان اور مہر النساء۔ اسی وقت احمد حسن نے وہیں سے نائلہ کو پکارا تو سر جھٹکتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے سکندر چلنے کا کہیں گے، تم آؤ نا کسی دن، صبح سے آؤ، سارا دن میرے ساتھ رہنا۔ اف، سارا دن آپ برداشت کر لیں گی مجھے؟ نائلہ اس کے ساتھ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ تم آؤ تو نا، اس نے ہلکے سے نائلہ کا رخسار تھپکا۔ پھر کمرے سے نکل کر آئی تو شاہ سکندر چلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ اسے رکنے کا کہہ کر اس کی امی سے ملنے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے آئی تو شاہ سکندر احمد حسن کے ساتھ باہر نکل چکا تھا۔ اس نے نائلہ کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا اور اپنے ہاں آنے کی تاکید کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اچھی فیملی ہے، بہت پرخلوص اور مہربان۔ راستے میں وہ ایمانداری سے احمد حسن کے گھر کی تعریف کرتے ہوئے بولی، ایسے مخلص لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور نائلہ تو اتنی پیاری ہے کہ… وہ اچانک کسی خیال کے تحت ایک لہجے کو چپ ہوئی، پھر ایک دم شاہ سکندر کا بازو تھام کر بولی، سکندر، مجھے ابھی ابھی خیال آیا ہے، نائلہ عدیل بھائی کے لیے کیسی رہے گی؟ وہ کہیں انگیج تو نہیں ہے نا؟ شاہ سکندر نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر یوں ہی ذرا سا سر ہلا کر بولا، ساری بہنوں کے جذبات اپنے بھائیوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ جہاں کسی اچھی لڑکی کو دیکھ لیا فوراً بھائی کا خیال آ گیا، بیچارے شوہروں کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جو اس کا بازو تھامے بیٹھی تھی اس میں ناخن چبھو کر بولی۔ اف سالم بیوی، مجھے جوابی کارروائی پر مجبور مت کرو ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ اس کی گرفت سے بازو چھڑا کر پھر اس کی گردن میں ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ راستے میں ایسی حرکتیں میں پسند نہیں کرتی۔ پہل تمہاری طرف سے ہوئی تھی۔ وہ اس کی گردن میں بازو نہیں ڈال سکا تو بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ گھورنے لگی۔ بہت کچھ، تفصیل گھر جا کر بتاؤں گا، اس وقت تم اپنی بات کرو، کیا کہہ رہی تھی؟ عدیل بھائی اور نائلہ؟ وہ اس کی کھلی آنکھوں میں ایک نظر ڈال کر کہنے لگا، اچھا خیال ہے لیکن کیا؟ وہ فوراً بول پڑی۔ ایک منٹ، شاہ سکندر نے پہلے گاڑی پارک کی، پھر اس کے ساتھ اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہنے لگا، نائلہ ابھی پڑھ رہی ہے اور میرا خیال ہے مزید 2 سال تک احمد حسن اور آنٹی اس کی شادی کا نہیں سوچیں گے۔ نائلہ کو پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، میں کل اماں جی سے بات کروں گی۔ وہ لاک کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ یوں جیسے سنا ہی نہیں اور سیدھا چلتا چلا گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رک کر ہاتھوں، کانوں اور گلے سے زیور اتارتے ہوئے کہنے لگی، بس سکندر، بہت گھوم پھر لیا، بہت دعوتیں اڑا لی، اب ہمیں اپنی زندگی میں سیٹ ہونا چاہیے۔
شاہ سکندر نے کوٹ ہینگر کرتے ہوئے رک کر اسے دیکھا، پھر قصداً خاموش رہ کر اس کی طرف سے وضاحت کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ بڑے آرام سے زیورات دراز میں ڈال کر واش روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی، تب بھی اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہا، جس سے وہ یہی سمجھا کہ اس کا دھیان کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے، جبکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں سیٹ ہونے سے اس کا کیا مطلب ہے۔ پہلے ڈریس چینج کر کے آیا، پھر آرام سے بیٹھ کر پوچھنے لگا، ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیسی سیٹنگ ہونی چاہیے؟ میرا مطلب اپنے اپنے کام سے لگنے کا ہے، یوں وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو جو بھی کاروبار کرنا ہے اس کا سوچے، اور میں ہاؤس جاب۔ بات ابھی اس کے ہونٹوں میں تھی کہ وہ فوراً بول پڑا، نہیں۔ کیا نہیں؟ وہ کچھ سمجھی نہیں اور کچھ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ تم ابھی کچھ نہیں کرو گی، ہاؤس جاب بھی نہیں، وہ قطعیت سے کہہ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ کیوں؟ اس کی حیرت میں قدرے الجھن بھی شامل ہو گئی۔ بس میں نہیں چاہتا کہ تم ابھی سے گھر کے علاوہ دوسری مصروفیات میں الجھ جاؤ، بلکہ جب تک میں پوری طرح سٹیبل نہیں ہو جاتا تم سوچنا بھی نہیں۔ اسے تم میری خواہش سمجھ لو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری خواہش کا احترام ضرور کرو گی، حتمی انداز میں کہتے ہوئے آخر میں شاہ سکندر اسے دیکھ کر مسکرایا، اور وہ مسکرانے کی کوشش میں ناکام ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ شاہ سکندر نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کام کے سلسلے میں اسے کچھ دوستوں سے ملنا ہے، اس لیے وہ اس وقت اسے ابا جی کے گھر اترنے پر اصرار نہ کرے، بلکہ اس کی طرف سے معذرت بھی کر لے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر وہ احتجاج کرتی، اس لیے جب اس نے ابا جی کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ اتر کر اس کی واپسی کا پوچھنے لگی، دوپہر کے کھانے تک آ جائیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، تم بہرحال کھانے پر انتظار نہیں کرنا، اوکے؟ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلاتا گاڑی بڑھا لے گیا تو کچھ دیر اس کے پیچھے دیکھنے کے بعد وہ اندر آ گئی۔ ابا جی اور عدیل بھائی حسب معمول برآمدے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے قریب آ کر سلام کیا تو دونوں چونکے، اور عدیل بھائی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے گیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ سکندر بہت عجلت میں تھے، اس لیے نہیں آ سکے، معذرت کر رہے تھے۔ آپ بیٹھے ناشتہ کریں، اس نے عدیل بھائی کے انداز کو سمجھ کر کہا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ ابا جی نے اس سے پوچھا۔ جی ابا جی، ناشتہ کر کے آ رہی ہوں۔ اماں جی کمرے میں ہوں گی؟ وہ جواب دینے کے ساتھ ان کا پوچھتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم اماں جی۔ جیتی رہو، خوش رہو، بڑی عمر ہے تمہاری، ابھی میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ اماں جی اسے دیکھ کر کھل اٹھیں۔ خیریت؟ صبح ہی صبح کس سلسلے میں یاد کر رہی تھی؟ وہ ان کے گلے لگ کر پوچھنے لگی۔ روزانہ یاد کرتی ہوں، بلکہ صبح آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال تمہارا آتا ہے۔ خوش تو ہو نا؟ اماں جی نے بہت محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ جی، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، ہمیشہ خوش رہو۔ اماں جی نے اس کی پیشانی چوم لی، پھر پوچھنے لگیں، سکندر کہاں؟ تمہارے ابا جی کے پاس ہے؟ نہیں اماں جی، انہیں کام تھا، باہر سے ہی چلے گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا تھا کہ میمونہ بھابی سنتی ہوئی آ گئیں۔ بہت غلط کیا، ایک کپ چائے پینے میں کیا دیر لگتی؟ السلام علیکم، لائیے چائے مجھے پلا دیں۔ اس نے میمونہ بھابی کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا، پھر پوچھنے لگی، یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، اور اگر ناشتہ کرنا ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ میمونہ بھابی جاتے جاتے رک کر بولی، شکریہ بھابی، ناشتہ کر چکی ہوں، اب بچوں کو کرائیں۔ اس نے کہا تو میمونہ بھابی ہنستے ہوئے بولی، بس بڑا بچہ رہ گیا ہے، چھوٹے تو اسکول جا چکے۔ اس نے مسکرا کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کے جانے کے بعد اماں جی سے پوچھنے لگیں، بڑے بھیا ٹھیک ہیں اماں جی؟ آفس چلے گئے کیا؟ نہیں، آج کل دیر سے جاتا ہے، اماں جی نے بتایا تو وہ کیوں کہتے کہتے رہ گئی۔ تبھی سائرہ بھابی کا خیال آ گیا تھا اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں اماں جی۔ ارے چائے تو آرام سے پی لو، اماں جی نے ٹوکا، لیکن وہ انسنی کرتی ان کے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کھلی چھت پر سردیوں کی چمکتی ہوئی دھوپ میں بڑے بھیا اخبار دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس نے قریب جا کر سلام کیا تو وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولے، والسلام، کیسے ہو بیٹا؟ آؤ بیٹھو۔ پھر اخبار رکھ کر وہیں سے پکارا، سائرہ، آسیہ کے لیے بھی ناشتہ؟ نہیں نہیں بھابی جان، وہ بھی بے اختیار وہیں سے چلائی، پھر بھاگ کر کچن میں جا کر بھابی سے ملی اور انہیں اپنے ناشتے کا منع کر کے دوبارہ بڑے بھیا کے پاس آ کر بیٹھی تو اسے ان میں بڑی تبدیلی نظر آئی، جیسے روٹھی ہوئی بہاریں لوٹ آئی ہوں۔ ان کے چہرے پر قلبی سکون کا اطمینان تھا، آنکھوں میں الوہی چمک اور ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، جسے دیکھنے کو ان کی آنکھیں ترس گئی تھیں، بلکہ شاید جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا انہیں اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ نبیلہ بھابی کے ساتھ ہو سکتا ہے ابتدائی دنوں میں وہ خوش رہے ہوں، بہرحال یاد نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ انہیں ایک مجرمانہ احساس میں گھرے ہوئے دیکھا تھا، نہ اونچی آواز میں بولتے نہ ہنستے تھے، بغیر ناشتہ کیے چپ چاپ گھر سے نکل جاتے، اور اکثر ان کی واپسی بھی ایسے ہی ہوتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب آئے۔ پھر نبیلہ بھابی کو طلاق دے کر تو وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے، بلکہ پورا اسرار سے ہو گئے تھے، جس پر میمونہ بھابی نے کہا تھا کہ ان کی فوراً شادی کرانی پڑے گی۔ اس رات کی بات یاد آنے پر وہ بے ساختہ مسکرائی اور درس دیدہ نظروں سے انہیں کچن کی طرف جاتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت نبیل کا ذکر چھیڑنا اس سے مناسب نہیں لگا، حالانکہ اتنی جلدی وہ اسی مقصد سے آئی تھی، لیکن مصلحتاً خاموشی اختیار کر کے نیچے چلی آئی۔ زندگی میں کبھی کبھی یوں بھی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں کہ وہ جس نے نبیل کو صرف جنم نہیں دیا تھا،
باقی ممتا کے سارے تقاضے تو اسی نے نبھائے تھے، پھر بھی مصلحت کا دامن تھامنے پر مجبور تھی کہ کہیں نبیل کا نام سن کر بڑے بھیا کا ہنستا مسکراتا چہرہ تاریک نہ ہو جائے۔ دوپہر میں جب احمد اور سونیا اسکول سے آئے تو انہیں دائیں بائیں اپنے بازو میں چھپائے ہوئے بھی اسے نبیل شدت سے یاد آیا۔ کس خاموشی سے وہ اپنی باری کا انتظار کرتا تھا، جب اس کی نظر پڑتی تو وہ احمد کو ایک طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگاتی تھی، کبھی کبھی ٹوکتی بھی تھی کہ تم ان دونوں سے پہلے بھاگ کر آیا کرو، اور وہ بھاگتا بھی تھا، پھر جانے کیوں رک جاتا۔ ماں باپ کی عدم توجہی اور لڑائی جھگڑے نے اسے سہما کر رکھ دیا تھا کہ وہ بہت کوشش کے باوجود اس کے اندر دوسرے بچوں جیسا اعتماد پیدا نہیں کر سکی تھی۔ کھانے کے بعد جب میمونہ بھابھی فراغت سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تب وہ ان سے پوچھنے لگی، بڑے بھیا نبیل کو لینے گئے تھے؟ نہیں، نبیلہ بیگم نے صاف منع کروا بھیجا ہے کہ نبیل کو لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب ان کے پاس رہے گا، میمونہ بھابھی نے بتایا تو وہ دبے دبے لہجے میں چیخ پڑی۔ تو اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ ہمارا تمہارا اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا بی بی، کیونکہ بڑے بھیا بخوشی ان کی بات مان گئے ہیں۔ میمونہ بھابھی کو افسوس تھا۔ کیا؟ دکھ اور تعصب سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ بڑے بھیا مان گئے؟ ہاں، بڑے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک تو ہے، وہ اس کی ماں ہے، ان سے زیادہ حق رکھتی ہے نا؟ میمونہ بھابھی نے قدرے طنز سے کہہ کر سر جھٹکا، پھر اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگی، تم ابھی نہیں سمجھو گی، مرد پیدائشی خود غرض ہوتا ہے، صرف اپنی خوشی چاہتا ہے اور اس میں کسی کی شراکت بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر بیچارے بڑے بھیا کو تو اب کہیں جا کر ناز اٹھانے والی بیوی ملی ہے، اس لیے ان کی نبیل کی طرف سے لاپرواہی کم از کم میری نظر میں قابل گرفت نہیں ہے، اور میں تم سے بھی یہی کہوں گی کہ اس مسئلے کو مت اٹھاؤ۔ نبیل ماشاءاللہ سمجھدار ہے، 3-4 سال میں خود ہی یہاں آنے جانے لگے گا۔ یہ تو بعد کی بات ہے بھابھی، ابھی آپ کو نہیں پتا وہ کتنا بیمار ہے، وہ بے حد تشویش سے بولی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میمونہ بھابھی نے چونک کر پوچھا تو اس نے نبیلہ بھابھی کو فون کرنے اور ان سے ہونے والی تمام گفتگو کہہ سنائی، جس پر میمونہ بھابھی بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بولیں، تو اس لیے نبیل اسکول نہیں جا رہا، اس کا نام بھی کٹ چکا ہے، اور میں یہ سمجھتی رہی کہ نبیلہ بھابھی نے اسے کسی اور اسکول میں ڈال دیا ہوگا۔ بہرحال ہے تو تشویش کی بات، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا بھابھی، بتائیے میں کیا کروں؟ اس نے اتنی عاجزی سے میمونہ بھابھی کے ہاتھ تھامے کہ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر کتنی دیر سوچنے کے بعد گویا ہوئی تھیں۔ دیکھو آسیہ، تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے، شاہ سکندر ہرگز نہیں چاہے گا کہ تم خود کو میکے کے مسئلوں میں الجھاؤ، تمہاری ساری توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ آیا ہے، اور اگر ایسا مرد بیوی سے سب کچھ چھوڑ دینے کی توقع نہیں رکھتا تو بھی یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی ہر ارادی اور غیر ارادی سوچ پر صرف وہ قابض ہو، اس لیے تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کم از کم شاہ سکندر کے سامنے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس بات میں سر بھی نہیں ہلا سکی، بس چپ چاپ دیکھتی رہی تھی۔ اور رہا نبیل، تو یہ سچ ہے کہ وہ سب سے زیادہ تم سے اٹیچ رہا ہے، اور تمہاری دوری کو ہی اس نے دل پر لے لیا ہے، جبھی ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس سے فون پر رابطہ رکھو، وہ تمہاری بات مانتا ہے اور تمہاری ناراضگی سے بھی خائف رہتا ہے۔ پتہ ہے جب وہ یہاں تھا تو میں اس کو یہ کہہ کر دوائی پلاتی تھی کہ اگر تم نے دوائی نہیں پی تو پھپھو ناراض ہوں گی، اور وہ فوراً پی لیتا تھا۔ تم اسی طرح وقتاً فوقتاً اسے بہلاؤ، حوصلہ دو اسے، مجھے لگتا ہے وہ تمہاری آواز سن کر ہی جی اٹھے گا، بہت پیار کرتا ہے تم سے، ہے نا؟ میمونہ بھابھی نے اسے گمسم حالت سے نکالنے کے لیے آخر میں زور سے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، میں جانتی ہوں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جی نہیں، سب میں شامل نہیں ہوں۔ میمونہ بھابھی کی شوخی فوراً لوٹ آئی، پتہ نہیں اتنی دیر سنجیدہ گفتگو کیسے کر لی تھی انہوں نے۔ آپ بھی شامل ہیں، وہ زور دے کر بولی تو میمونہ بھابھی کھلکھلا کر ہنسی، تبھی برآمدے سے عدیل بھائی کے پکارنے پر وہ ہنسی روک کر کچھ تعجب سے بولیں، یہ عدیل اس وقت کیسے آ گیا؟ آسیہ دوسری آواز کے ساتھ ہی عدیل بھائی کمرے میں آ گئے۔ جی بھائی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھو تمہیں ابا جی بلا رہے ہیں۔ عدیل بھائی جس طرح رک کر بولے اس سے وہ سمجھ گئی کہ اسے وہاں سے ہٹانا مقصود ہے، اور اگر وہ صاف لفظوں میں کہتے تو وہ متجسس نہ ہوتی بلکہ چپ چاپ چلی جاتی، جبکہ اب دروازے تک جا کر فوراً پلٹی تھی۔ میں آسیہ کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، شاہ سکندر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ عدیل بھائی بہت عجلت میں میمونہ بھابھی کو بتا رہے تھے۔ آسیہ نے متوقع چیخ کو روکنے کے لیے ایک ہاتھ ہونٹوں پر اور دوسرے ہاتھ سے چوکھٹ کا سہارا لیا تھا۔ بی بی جان کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح لے کر جو بڑے کمرے میں بیٹھتیں تو پھر دوپہر ڈھلنے تک ان کی بیٹھک وہیں رہتی تھی۔ اس دوران مزاروں کی عورتیں انہیں سلام کرنے آ جاتی تو اسی بہانے اپنے دکھ سکھ انہیں سنا جاتی تھی۔ کسی وقت کوئی بہو آ بیٹھتی، یہی ان کی روٹین تھی، لیکن اس روز وہ اپنے کمرے سے نکل ہی نہیں۔ بڑی بہو ناشتے کا کہنے آئیں تو خلاف معمول انہیں بڑے کمرے کے بجائے ادھر دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگیں، بی بی جان خیر تو ہے؟ خیر ہے بیٹی، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بی بی جان نے انہیں تسلی دینے کے ساتھ اپنی کیفیت بھی بتا ڈالی۔ چلیں آپ آرام کریں، میں ناشتہ یہیں لے آتی ہوں۔
बड़ी बहू जाने लगीं कि वो रोक कर बोलीं, नहीं मेरे लिए कुछ मत लाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम सब आराम से नाश्ता करो, फिर मेहरू को मेरे पास भेज देना। जी अच्छा। बड़ी बहू चली गईं और बीबी जान मेहरुन्निसा की शादी से दिन और महीने उंगलियों पर शुमार करने में लग गईं। गालिबन हिसाब लगा रही थी कि मेहरुन्निसा की डिलीवरी में कितने दिन बाकी हैं। वो कि इस खानदान के रिवाज के मुताबिक 2 महीने पहले ही मेहरुन्निसा को अपने मैके चले जाना था और बच्चे की पैदाइश तक वहीं रहना था, लेकिन उसने खुद ही मना कर दिया था। बस जिस रोज़ से उसने शाहजहांगीर को फ़ोन पर शाह सिकंदर से बातें करते सुना था, तब से वो कुछ अपनी मनवाने लगी थी। आखिर कहीं तो उसे अपनी अहमियत जतानी थी। शाहजहांगीर पर तो बस नहीं चला था, ना वो उसकी धमकी से मरूब हुए थे। बहरहाल जब उसने मैके जाने से मना कर दिया तो ज़ाहिर है कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। अलबत्ता बीबी जान उसकी तरफ से फ़िक्रमंद रहने लगी थी कि एक तो पहला बच्चा था, दूसरे वो अपना ख्याल नहीं रखती थी, खाने पीने से हद दर्जा लापरवाही की बिना पर बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेडी डॉक्टर जब भी चेकअप के लिए आती उसकी कमज़ोरी का सबब खुराक की कमी बताती थी। फिर बीबी जान से कहती कि उसे ज़बरदस्ती खिलाएं वरना कहीं मुश्किल ना हो, और बीबी जान उस पर हर हरबा आजमा चुकी थी, आराम से, प्यार से और किसी वक्त बुरी तरह डांटती भी थी, लेकिन उसका एक ही जवाब होता, बस मेरा दिल नहीं चाहता। आखिर क्या चाहता है तुम्हारा दिल? एक बार बीबी जान ने इसी तरह गुस्से में पूछ लिया था और जवाब में उसने ऐसी नज़रों से देखा कि बीबी जान अपने आप मुजरिम सी बन गई थी। उसके बाद उन्होंने उसे टोकना छोड़ दिया, लेकिन उसकी फ़िक्र हर वक्त रहती थी। गुज़िश्ता हफ्ते जब लेडी डॉक्टर आई थी तो उसने मेहरुन्निसा की डिलीवरी में 20-22 दिन बताए थे और आज के दिन उसे ड्रिप लगाने का कहा था। कुछ देर में उसकी आमद मतवक्का थी कि वो यहीं उनके पास लेट जाएगी। असल में वो उसके साथ साथ अपना ध्यान भी बटाना चाहती थी। जाने क्यों सुबह से दिल घबरा रहा था। बाबा जान भी कल से शाहजहांगीर के साथ ज़मीनों पर गए हुए थे और अपनी वापसी के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। लें बीबी जान, ये दूध पी लें, ग्लूकोज मिलाकर लाई हूँ। बीबी जान ने नाश्ते को मना किया था तो बड़ी बहू दूध का गिलास लेकर आ गई थी। खुश रहो। बीबी जान महज उनका दिल रखने की खातिर गिलास थामना चाहती थी कि मेहरुन्निसा की दिलदोज़ चीख से दूध का गिलास देने और लेने वाले हाथों के दरमियान से नीचे जा रहा। इलाही खैर। बीबी जान ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। तभी जीरा भागती हुई आई। बड़ी बीबी व छोटी बीबी सीढ़ियों से गिर गई हैं। कौन? मेहरू? बड़ी बहू भागी गई। उनके पीछे हवास पाख्ता बीबी जान थी। मेहरुन्निसा का जाने कौन सी सीढ़ी पर पाँव मुड़ने से तवाज़ुन बिगड़ा था कि वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। बीबी जान के सचमुच हाथ पाँव फूल गए कि एक तो वो पूरे दिनों से थी, दूसरे कोई हॉस्पिटल भी करीब नहीं था। बड़ी बहू ने जीरा की मदद से मेहरू को उठाकर वहीं सोफे पर लिटाया, फिर परेशान खड़ी बीबी जान से कहने लगी, बीबी जान आप देखें इसे। अरे मैं क्या देखूं, वो डॉक्टर आने ही वाली थी, पता करवाओ उसका। शाह सिकंदर कहाँ है, भेजो उसे। घबराहट में बीबी जान के होंठों पर शाह सिकंदर का नाम आया था। मेहरुन्निसा बेहोशी के आलम में ही कराहने लगी। शायद वजूद में दर्द की लहरें उठने लगी थीं। बड़ी बहू ने जीरा को अपने कमरे की तरफ दौड़ाया कि शाह यूनुस हयात को बुला लाओ। इत्तफाक से उसी वक्त डॉक्टर आ गई। बड़ी बहू ने फ़ौरन उसे मेहरुन्निसा के सीढ़ियों से गिरने का बताया तो वो उसी तेज़ी से मेहरुन्निसा पर झुक गई। चेकअप के दौरान ही उसने समझ दिया कि अब केस उसके हाथ से बाहर हो चुका है। बस एक इंजेक्शन लगाया, फिर बीबी जान से कहने लगी, सच्चा बच्चा दोनों की हालत तशवीशनाक है, आप इन्हें किसी हॉस्पिटल ले जाएं, हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। मेरा सुबह से दिल घबरा रहा था, कुछ होने को है। बीबी जान वहीं बैठ गई। हौसला रखें बीबी जान, बड़ी बहू ने कहा और शाह यूनुस को आते देखकर उनके पास चली गई। कुछ देर बाद बीबी जान और बड़ी बहू मेहरुन्निसा को लेकर शहर रवाना हो रही थी। लेडी डॉक्टर भी उनके साथ थी। सफ़र खासा तवील था। आम हालात में 2.5-3 घंटे भारी लगते हैं और अब तो यहाँ पर जान पर बनी थी। तमाम रास्ता बीबी जान कुरानी आयात का विर्द करती रही थी। उन्हें और बड़ी बहू को तो कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है। डॉक्टर ने ड्राइवर की रहनुमाई की थी और एक प्राइवेट क्लिनिक में 2 दिन मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद मेहरुन्निसा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। पोता मुबारक हो बीबी जान, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बड़ी बहू ने बच्चा बीबी जान की गोद में देते हुए कहा, खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। मेहरू कैसी है? मेहरू अभी ठीक नहीं है। बड़ी बहू बीबी जान के पास बैठते हुए कहने लगी, इतनी कमज़ोर जो हो गई थी, बिल्कुल सफ़ेद पड़ी हुई है। डॉक्टर पूछ रही थी इसे खाने को नहीं देते? बताओ खाने की कमी है क्या? वो खुद नहीं खाती। बीबी जान ने नागवारी से सर झटका, फिर पूछने लगी, घर कब चलना है? मेहरू उठने के काबिल होगी तब तो। डॉक्टर कह रही थी कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। बड़ी बहू ने बताया तो बीबी जान अचंभे से बोली, इतने दिन? क्या करें, मजबूरी है। अलबत्ता आप जाना चाहें तो शाह यूनुस आएंगे, उनके साथ आप चली जाइएगा। हाँ, मैं कहाँ इतने दिन घर छोड़कर बैठ सकती हूँ। बीबी जान ने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा था। आसिया को खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तमाम रास्ते वो किसी सहमी हुई बच्ची की तरह अदिल भाई का बाजू मजबूती से थामे रही थी और अदिल खुद भी परेशान थे।
پھر کبھی اسے مسلسل حوصلہ دیتے رہے اور پھر اسے بازو کے حلقے میں لے کر کلینک میں داخل ہوئے تو احمد حسن انہیں دیکھتے ہی بھاگا آیا تھا۔ ارے بھابھی، آپ کو کیا ہوا؟ ہمت کریں، آپ تو خود… سکندر کیسے ہیں؟ اس نے ساری ہمتیں یکجا کر کے پوچھا۔ ٹھیک ہو جائیں گے، چلیں آپ خود دیکھ لیں، احمد حسن نے کہتے ہوئے لفٹ کی طرف اشارہ کیا تو عدیل پوچھنے لگے، کہاں؟ اوپر ہیں؟ ہاں، یہاں میٹرنیٹی ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں ہو سکتے۔ احمد حسن نے قصداً ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا، جسے نظر انداز کر کے وہ فوراً لفٹ کی طرف بڑھی تھی کہ گردن میں ہلکا سا جھٹکا لگنے سے اس کے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک نرس اسٹریچر دھکیلتی ہوئی جا رہی تھی، جس کے کونے میں اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ سسٹر پلیز، وہ اسے روک کر اپنا دوپٹہ نکالنے لگے اور اس دوران بس ایک سرسری نظر اسٹریچر پر بے سود پڑی لڑکی پر ڈالی۔ اگر اس وقت اس کا ذہن بری طرح متاثر نہ ہوتا تو ایک پل کو ٹھٹکتی ضرور، اور پھر کہاں دیکھا ہے سوال میں الجھتی ہوئی آگے بڑھتی، لیکن اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ جلدی کرو بی بی، ہمیں اور بھی کام ہے، سسٹر نے کہا تو وہ اپنا دوپٹہ کھینچتے ہوئے عدیل بھائی کے پیچھے چل پڑی۔ شاہ سکندر ابھی تک آپریشن تھیٹر میں تھا اور اسے کہاں کہاں اور کتنی چوٹیں آئی تھی اس بارے میں احمد حسن بھی کچھ نہیں بتا سکا۔ وہ بے اختیار چیخ پڑی، کیا آپ سکندر کے ساتھ نہیں تھے؟ آرام سے آسیہ، تم اس طرح کرو گی تو میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ عدیل بھائی نے دھیرے سے اسے ٹوکا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو آپ ہی آپ چھلکے آ رہے تھے۔ میرے خدا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی کم ہمت ہو، چلو یہاں بیٹھو۔ عدیل بھائی نے اسے کندھوں سے تھام کر بینچ پر بٹھایا، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے احمد حسن سے پوچھنے لگے، آپ بتائیں احمد حسن، آپ کو شاہ سکندر کہاں اور کس حالت میں ملے؟ آسیہ نے احمد حسن کا جواب سننے کے لیے فوراً ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر ہاتھ نیچے گرا لیے۔ مجھے سکندر کہیں نہیں ملا، میں تو اپنے آفس میں تھا، وہاں ڈاکٹر احسن کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ سکندر یہاں ہے، پھر میں آپ کو فون کرتے ہوئے یہاں آیا تھا اور آسیہ بھابھی کو ساتھ لانے کا یوں کہا کہ یہ خود ڈاکٹر ہیں، ہم سے زیادہ سمجھ سکتی ہیں، لیکن… احمد حسن نے یکدم نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ سنا تم نے؟ تم ہم سے زیادہ سمجھ سکتی ہو، جاؤ معلوم کرو سکندر کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ عدیل بھائی نے اس کا کندھا تھپک کر کہا تو اس نے کاؤنٹر پر کھڑی نرس کو دیکھا، پھر مایوسی سے سر ہلا کر بولی، وہ سسٹر کچھ نہیں بتا سکے گی، ڈاکٹر باہر آ جائیں، ان سے معلوم کریں گے۔ پھر کسی خیال کے تحت اٹھ کر کاؤنٹر پر چلی گئی اور سسٹر کو متوجہ کر کے پوچھنے لگی، سنیں سسٹر، آپریشن تھیٹر میں جو پیشنٹ ہے اسے کتنی دیر ہوئی ہے؟ یہاں آئے ہوئے؟ آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہے، سسٹر نے گھڑی دیکھتے ہوئے بتایا۔ کوئی سیریس؟ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلنے پر اس کی بات ادھوری رہ گئی اور ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرنے کے بجائے وہ بھاگ کر اندر چلی تو گئی، لیکن پھر اسے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ شاہ سکندر کا سر اور آدھا چہرہ سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، پھر ایک کندھے سے پیٹ تک اور بائیں ٹانگ پلاسٹر کی قید میں تھی۔ آسیہ، وہ گرنے کو تھی کہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آن ٹھہرا۔ تم آسیہ ہو نا؟ جی، اس نے گمسم انداز میں دیکھا۔ وہ ڈاکٹر عبدالوہاب تھے جن سے پریکٹیکل کے دوران ہاسپٹل میں اس کی کئی بار ملاقات ہوئی تھی۔ بہت مہربان اور شفیق سرجن، اس کے بارے میں وہ کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی تو میری آخری امید ڈاکٹر عبدالوہاب ہوں گے۔ سر، یہ… ہنوز اسی گمسم انداز میں اس نے شاہ سکندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پوچھنے لگے، تم اس کے ساتھ ہو؟ جی۔ ڈونٹ وری، ہی از آؤٹ آف ڈینجر، یہ خطرے سے باہر ہے۔ کم آن گرل، بی بریو، ڈاکٹر وہاب اس کا کندھا تھپک کر بولے، پھر اسی طرح اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے آپریشن تھیٹر سے باہر لے آئے تو منتظر کھڑے عدیل اور احمد حسن سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ آسیہ نے ذرا سا سر ہلا کر انہیں اطمینان دلایا تھا، پھر شاہ سکندر کو کمرے میں منتقل کرنے تک وہ ایک طرف چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک کام نہیں کر رہا تھا اور اندر گہری خاموشی چھائی تھی۔ عدیل بھائی شاید ڈاکٹر عبدالوہاب کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئے تھے اور احمد حسن میل نرسز کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شاہ سکندر کو کمرے کی طرف لے جایا گیا، تب بھی وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ پھر عدیل بھائی نے آ کر اسے اٹھایا تھا۔ رات میں میمونہ بھابھی اور عقیل بھائی آ گئے اور آسیہ کے حالات کے پیش نظر انہوں نے بہت چاہا کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ عدیل بھائی نے بھی بہت زور دیا لیکن وہ نہیں مانی اور وہ پوری رات اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے شاہ سکندر کو ذرا سا ہوش آیا تھا، وہ اسی انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً اٹھ کر اس پر جھک گئی۔ سکندر، آپ ٹھیک ہے نا؟ شاہ سکندر نے ایک آنکھ ذرا سی کھول کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آنکھ بند کر لی تو اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر پکارا، سکندر۔ پھر اس کی نبض چیک کی اور قدرے مطمئن سی ہو کر اس کے پاس سے ہٹ آئی۔ کچھ دیر بعد ہی اندھیرے چھٹنے لگے اور کھڑکی کے شیشوں پر اجالے کی دستک کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بھی روشنی اترنے لگی۔ اس نے واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ابھی وہ سونا نہیں چاہتی تھی لیکن نیند غالب آ رہی تھی، جسے بھگانے کے لیے وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ بہت مشکل گھڑی تھی، رات سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، سر الگ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔
دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ رک کر دیکھنے لگی۔ عدیل بھائی کے ساتھ ڈاکٹر عبدالوہاب اندر آئے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی مسکرا کر بولے، گڈ مارننگ، کیسا ہے تمہارا پیشنٹ؟ سر 1 گھنٹہ پہلے انہیں ہوش آیا تھا، بس تھوڑی دیر کے لیے، اس نے قریب آ کر بتایا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی تبصرہ کیے بغیر شاہ سکندر کو چیک کرنے میں لگ گئے، پھر سسٹر کو ہدایات دیں۔ اس کے بعد عدیل بھائی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گو کہ چوٹیں کافی آئی ہیں لیکن شکر کریں کوئی گہری چوٹ نہیں ہے۔ پھر آسیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگے، آپ اس کے کون ہیں؟ بھائی، عدیل اس غیر متوقع سوال پر اسے دیکھ کر بولے تھے۔ بڑے یا چھوٹے؟ ڈاکٹر صاحب انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، جس پر عدیل کو بھی اسی طرح جواب دینا پڑا۔ بڑا؟ کیسے بڑے بھائی ہیں جو انہیں ڈانٹ نہیں سکتے؟ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ، فوراً انہیں گھر پہنچائے ورنہ اس مریض کی جگہ یہ خود لیٹی نظر آئیں گی۔ ڈاکٹر وہاب عدیل کو تنبیہ کرنے کے بعد اس سے قدرے رعب سے بولے، چلو آسیہ گھر جاؤ، آرام کرو اور پھر فریش ہو کر یہاں آنا۔ میں ٹھیک ہوں سر، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ کوئی ٹھیک نہیں ہو، ڈاکٹر صاحب سے پہلے عدیل بھائی بول پڑے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ بے بسی سے شاہ سکندر کو دیکھنے لگی، دل کسی طرح بھی اس کے پاس سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ملتجی نظروں سے عدیل بھائی کو دیکھا تو وہ اس کی کیفیت سمجھنے کے باوجود چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔